دل میں بسا رکھی تھی نکھت ناز علی، دل میں بسا رکھی تھی، زندگی میں نے حرافت سے بچا رکھی تھی. نکھت ناز علی دل میں بسا رکھی تھی، زندگی میں نے حرافت سے بچا رکھی تھی. نہ گھٹن تھی نہ اندھیرا نہ عذاب و احسان، نہ گھٹن تھی نہ اندھیرا نہ عذاب و احسان، قبر میں ساتھ میرے خاک شفا رکھی تھی. قبر میں ساتھ میرے خاک شفا رکھی تھی. بتاز کرتا ہوں کہ ریت پر جب خون کی دھاروں کو سیطل کر دیا، ریت پر جب خون کی دھاروں کو سیطل کر دیا، پھر ہر ایک قطرے کے تلواروں کو مہمت کر دیا. ریت پر جب خون کی دھاروں کو سیطل کر دیا، پھر ہر ایک قطرے نے تلواروں کو مہمت کر دیا. ریت پر جب خون کی دھاروں کو سیطل کر دیا، پھر ہر ایک قطرے نے تلواروں کو مہمت کر دیا. آنسوؤں نے تپتے صحراؤں کو جل تھل کر دیا. آنسوؤں نے تپتے صحراؤں کو جل تھل کر دیا. یوں غم شبیر نے جنگل میں منگل کر دیا. آنسوؤں نے تپتے صحراؤں کو جل تھل کر دیا. آنسوؤں نے تپتے صحراؤں کو جل تھل کر دیا. یوں غم شبیر نے جنگل میں منگل کر دیا. یوں ہمیں شبیر نے جنگل میں منگل کر دیا. میں شیخ سنیے کا نظر کرتا ہوں کہ حق و باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد. حق و باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد.
باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد. کربلا کی جنگ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. سنیے گا شعر عرض کرتا ہوں میں شہزادی کے حوالے سے کہ حق و باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد. کربلا کی جنگ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. مولا حاجی عباس کے حوالے سے دو شعر ہو گئے کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ ہو رہی ہیں روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. ہو رہی ہیں روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. اس نے اپنی پیاس کو ساون کا بادل کر دیا. ہو رہی ہیں روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. ہو رہی ہیں روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. اس نے اپنی پیاس کو ساون کا بادل کر دیا. جانے کیا ہوتا اٹھا لیتا اگر تلوار کو. سنیے گا چوتھے امام کے حوالے سے. جانے کیا ہوتا اٹھا لیتا اگر تلوار کو جس کے خطبے نے تلواروں کو مقتل کر دیا. جانے کیا ہوتا اٹھا لیتا اگر تلوار کو جس کے خطبے نے تلواروں کو مقتل کر دیا. گھر میں ظالم کے بچھا کر فرش غم شبیر کا. گھر میں ظالم کے بچھا کر فرش غم شبیر کا. زینب دلگیر نے محلوں کو جنگل کر دیا. جنگل کر دیا. اب ہر ایک ظالم اسی میں دفن ہوتا جائے گا. سنیے گا شعر. اب ہر ایک ظالم اسی میں دفن ہوتا جائے گا. پیاس نے ریتیلے صحراؤں کو دلدل کر دیا. اب ہر ایک ظالم اسی میں دفن ہوتا جائے گا. پیاس نے ریتیلے صحراؤں کو دلدل کر دیا. اب ہر ایک ظالم. اور ایک شعر اور سنیے گا کہ فرش زندہ پر قیامت تک کے سجدوں کے لیے دعا چاہتا ہوں بزرگوں سے. فرش زندہ پر قیامت تک کے سجدوں کے لیے سید سجاد نے پتھر کو مقتل کر دیا. فرش زندہ پر قیامت تک کے سجدوں کے لیے سید سجاد نے پتھر کو مقتل کر دیا. آخر میں بھی کوئی دو شعر پڑھتا ہوں مربوط کے ساتھ. ہو رہی ہے روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. ہو رہی ہے روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں. اس نے اپنی پیاس کو ساون کا بادل کر دیا. اس نے اپنی پیاس کو ساون کا بادل کر دیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے خدا. تاریخ کا جملہ ہے جو میں کروں گے. ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے خدا. اس کو ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے خدا. اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا. ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے خدا. ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے خدا. اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا. میں بہت بے رب تھا. کربلا کے غم کا یہ احسان ہے مجھ پر نذیر. کربلا کے غم کا یہ احسان ہے مجھ پر نذیر. میں بہت بے رب تھا مجھ کو مسلسل کر دیا. کربلا کے غم کا یہ احسان ہے مجھ پر نذیر. میں بہت بے رب تھا مجھ کو مسلسل کر دیا. میں بہت ہی ادب و احترام سے عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا جعفر ادریس صاحب کی خدمت میں جذبات گزار ہوں کہ حضور پر تشریف لائیں اور موجود کے دل کو قبول فرمائیں. آخرت کا عالم درود پڑھتے سے گزارش ہے خدمت رسول اللہ کی تلاوت فرما کر علی ناظم صاحب کی سخاوت حسین صاحب کی روح کو اسلام. العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں مل جل کے بہت آواز سب سے پہلے تو سید مقابل سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور پھر تمام علماء کرام مراجع سب کرام اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں بلند مقام عنایت فرمائے، ظالموں کو نیز فرمائے، مظلومین کی حمایت و نصرت فرمائے، مظلومین کی امید یقین کامل حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ امامت کی محبت ہمیں مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا سکھاتی ہے۔ امامت تسلسل ہدایت ہے اور جس کا آغاز ظاہری طور سے قرآن مجید میں جناب ابراہیم سے ہوا۔ امامت اسلام کا ایسا مرکزی موضوع اور ضروری موضوع ہے کہ اس کے لیے حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس کا مطلب حضور نے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، ہماری حیثیت بھی بتائی کہ تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بلکہ بنائے امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ ہمیں بنے بنے امام کو پہچاننا ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ کس طرح پہچانیں؟ الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، الگ الگ ذرائع ہو سکتے ہیں، الگ الگ راہیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت کی گفتگو میں کس طریقے سے امام کو پہچاننا ہے؟ ہم امام کے معنی پہلے لغت میں دیکھیں گے اس وقت کی گفتگو میں۔ ڈکشنری میں امام کسے کہتے ہیں، پھر اس معنی کو ہم قرآن کی آیت سے ملائیں گے۔ آیت اور لغت مل کے بتائے گی کہ کسے امام ماننا ہے، کسے امام نہیں ماننا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں لغت سے۔ امام کے پہلے معنی
بہت سارے معنی امام کے جتنے بھی اس کا سامنے رہیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ امام کے پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں امام؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ امام۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ یعنی قرآن نے اعلان کیا ہے کہ نہ کافر کو امام ماننا نہ منافق کو امام ماننا۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کا منکر ہو وہ کافر، جو رسول کی رسالت کا منکر ہو وہ کافر۔ منافق کس خدا کا نام ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ اے میرے رسول یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں جنگ اور کس کے کہنے سے ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی، کس کی آرڈر سے ہوئی؟ تو انہیں بتائیے کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا جنگ احد کا، اس لیے کہ اللہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ کون اس کے رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، لغت نے کہا کہ کسی منافق کو امام نہ ماننا، قرآن نے بھی کہا کسی منافق کو امام نہ ماننا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کا ساتھ دے وہ مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق۔ اس کا مطلب لغت اور قرآن نے مل کر بتایا ہے کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا، اب کسی بھی عقیدے کے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو کر سینہ تان کر دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بول سکتے ہیں کہ جب قرآن نے طے کر دیا کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا، تو پوچھ لیجیے دنیا والوں سے کہ جس سے ہم ایمان مانتے ہیں کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتاؤ، اور جس سے تم ایمان مانتے ہو کسی میدان میں رکے ہو تو بتاؤ۔ ایک سوال کہے نہ لگے ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام کے پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے۔ امام کے دوسرے معنی جو آگے ہو وہ امام ہوتا ہے۔ لغت میں ڈکشنری جو جماعت کے آگے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ امام جماعت، چونکہ وہ جماعت کے آگے ہوتا ہے۔ جو قبیلے کے آگے ہو وہ قبیلے کا امام، جو جماعت کے آگے ہو وہ جماعت کا امام، جو بستی کے آگے ہو بستی کا امام، جو خاندان کے آگے ہو وہ خاندان کا امام، جو کائنات کے آگے ہو وہ کائنات کا امام۔ جو آگے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو آگے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی نا؟ اب آئیے قرآن آواز دیتا ہے وَيَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ۔ فرعون قیامت کے میدان میں اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ کہاں ہوگا فرعون؟ آگے۔ اور جو آگے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام۔ اس کا مطلب فرعون کیا ہوا؟ اپنی قوم کا امام۔ اب آگے قرآن کہتا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، ساری قوم کو جہنم لے جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر امام جنت نہیں لے جاتا، بہت سے امام جہنم لے جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، چاہے جسے امام مانیے، مگر جس کو بھی امام مان رہے ہیں پہلے دیکھ تو لیجئے کہ اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر چلا گیا وہ جہنم تو پیچھے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اگر جہنم چلے گئے تو ساری زندگی کے مقصد خراب ہو گئے۔ زندگی بھر ہر عمل اس نے کیا کہ جنت مل جائے، نماز پڑھی جنت مل جائے، روزہ رکھا جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے، زکات دی جنت مل
जन्नत मिल जाए, यतीमों के पालनहार बने जन्नत मिल जाए, बेकसों का सहारा बने जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। जब जाना ही जन्नत है तो अकल क्या घाट चलने रही है? जो अहले बैरों पर इमाम मान, जब जाना ही जन्नत है तो सीधे सीधे उन्हें इमाम मानना जो जवानाने जन्नत के सरदार है, जवानाने जन्नत के सरदार है, उन्हें इमाम मानिए। तो जो आगे हो वो क्या होता है? जो आगे वो क्या होता है? इमाम। अब आप जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, आगे है इमाम, आपको करना है रुकू, कैसे करेंगे? पहले चले जाएंगे रुकू में, जब इमाम के रुकू में जाने का इंतजार करेंगे, पहले इमाम रुकू करेगा फिर आप रुकू में जाएंगे, पहले इमाम सजदे में जाएगा फिर आप सजदे में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो पीछे होते हैं वो इशारे पे चलते हैं, क्या कहना, जो आगे होता है उसके इशारे पे चला जाता है। नहीं तो जो फरमाई, जो आगे होता है उसके इशारे पे चला जाता है, जो पीछे होते हैं वो इशारे पे चलते हैं। अब दुनिया में दिखाइए मुझे कोई ऐसी शख्सियत जो इशारा करती हो, सूरज पर आता हो, इशारा करता हो, चांद के टुकड़े हो जाते हो, इशारा करता हो, सितारा दरवाजे पे उतर आता हो, ना मिले किसी को तो आइए हमारे पास है अली, इशारा करता है, सितारा दरवाजे पे उतर आता है, इशारा करता है, सूरज पलट आता है, इशारा करता है, जन्नत और जहन्नम की तकसीम हो जाती है, इशारा करता है, नसीब बदलने लगते हैं। जो इशारा करता है वो आगे होता है, जो इशारे पर चलते हैं वो पीछे होते हैं। इसका मतलब ये है सूरज पीछे है, अली आगे है, चांद पीछे है, अली आगे है, तारे पीछे है, अली आगे है, सैयारे पीछे है, अली आगे है, सरे पीछे है, अली आगे है, ज़मीन पीछे है, अली आगे है, आसमान पीछे है, अली आगे है, अर्श पीछे है, अली आगे है, फर्श पीछे है, अली आगे है, लोग पीछे है, अली आगे है, कलम पीछे है, अली आगे है, जन्नत पीछे है, अली आगे है, अदम पीछे है, अली आगे है, खुद पीछे है, अली आगे है, बागात पीछे है, अली आगे है, पहाड़े पीछे है, अली आगे है, अनहार पीछे है, अली आगे है, अक्षार पीछे है, अली आगे है। अब अगर कोई आपसे पूछे ये सब पीछे क्यों है, अली आगे क्यों है, तो बता दीजिएगा ये सब पीछे इसलिए है, अली आगे इसलिए है कि ये सब कायनात है, अली मौला है कायनात। एक माना इमाम के जिसकी इताअत की जाए, इमाम के दूसरे माना जो आगे हो, इमाम के तीसरे माना मेमार, इमारत बनाने वाला मिस्त्री, मिस्त्री के हाथ में एक रस्सी होती है, रस्सी के नीचे सोल बोलते हैं उसको, है ना, सोली बोलते हैं। उस सोल को लुगत में इमाम कहते हैं। तवज्जो दीजिएगा, तर्जुमा बदलो ताकि कैफियत बदले। मेमार के हाथों की वो सोल जो दीवार को टेढ़ा नहीं होने देती, उसे इमाम कहते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, दूसरों को टेढ़ा होने से वही तो रोक सकता है जो खुद का भी टेढ़ा रहा हो। दूसरों को टेढ़ा होने से वही रोक सकता है जो खुद का भी टेढ़ा रहा। तो लुगत ने क्या कहा? टेढ़े को ईमान नहीं मानना। कुरान ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काबिले मुबारकबाद ये वो लोग जो महशर के मैदान में ऐसे ईमान के पीछे आएंगे जो टेढ़ा नहीं होगा। ये कुरान की आयत है।
اچھا میرا خطبہ تشریف فرمائے، شورا تشریف فرمائے، جملہ موجود ہے، استاد موجود ہے اور بھی صاحبان ادب موجود ہیں. ٹیڑھے کی جگہ بہت اچھا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اردو ادب کے لحاظ سے، مگر جو کیفیت ٹیڑھے میں ہے وہ کیفیت نہیں ہے کسی اور لفظ میں. یہاں کے اعتبار سے قرآن نے کیا کہا؟ کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. لغت نے کیا کہا؟ کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. اب اگر کوئی اپنے پہلے خطاب میں آ کے ممبر سے کہے کہ بھئی میں آ گیا ہوں، تم نے بنا دیا ہے تو بیٹھ گیا ہوں، سیدھا سیدھا چلو تو ٹھیک ہے، ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا، ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا. قرآن نے کہا کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، لغت نے بھی کہا کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. اور اس صاحب نے پہلے خطاب میں آ کے کیا کہا؟ میں ٹیڑھا چلو تو مجھے سیدھا کر دینا. اقیمونی اقیمونی، میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اقیمونی اقیمونی، میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. لغت نے بھی کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، قرآن کی آیت نے بھی کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. اور انہوں نے پہلے ہی خطاب میں کہا اقیمونی اقیمونی، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اس کا مطلب لغت اور قرآن کی آیت نے مل کے بتایا کہ امام وہ نہیں ہوگا جو اقیمونی اقیمونی کہے، امام وہ ہوگا جو صلونی. ایک سوال پڑھے میں جوتے پر محمد پیچھے سے بھی اشارہ ہو رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں بعد میں کہ یا ساتھ تھوڑا تھوڑا سا آگے تھوڑا تھوڑا سا اشارے کا صحیح منزل تک لے کر چلنا ہے. بہت یعنی وسیلے کو امام کہتے ہیں. قوم شعیب، جناب شعیب الگ زمانے کے نبی ہیں اور جناب لوط الگ زمانے کے نبی ہیں، مگر ان دونوں کی قومیں جن گاؤں میں رہتی تھی ان گاؤں کو جو راستہ جوڑتا تھا اس کو قرآن نے کہا ہے انہما لبے امام مبین. یہ دونوں گاؤں امام مبین پر ہیں، مطلب اس راستے پر ہیں. اس کا مطلب جو دو کو ملاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. حضور نے قرآن کی آیت کا عمل کر کے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مصداق یہ ہے. کیا اس آیت کا عمل نہیں کیا ہوگا کہ جو دو کو ملا اسے امام کہتے ہیں؟ معراج اسی لیے ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو دو کو ملاتا ہے وہی امام ہوتا ہے. فلسفہ معراج یہی ہے، جو دو کو ملائے وہی امام ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے ہیں تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ کیا سوال ہوا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ کتاب میں جو لکھا ہے میں اینے ہی وہی سنا رہا ہوں، بغیر کسی خطیبانہ امتزاج کے. ایک لفظ اضافی نہیں ہے، جو کتاب میں لکھا ہے بس وہی سنا رہا ہوں. اس گزارش کے ساتھ کہ ابھی تک میں نے دیکھا جتنی بلندی پہ آپ نے جا کے سنا، لیکن یہ روایت سننے کے بعد جس کے دل میں ولایت علی کی خلقی کا تھوڑا سا بھی احساس بیدار ہو، اس کے چہرے سے پتہ لگنا چاہیے، اس کے ہاتھ سے پتہ لگنا چاہیے، اس کی آواز سے پتہ لگنا چاہیے. جتنی مولا علی کی محبت دل میں چل رہا ہو اتنی طاقت سے مولا علی کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے. روایت سننے کے بعد پوری توجہ سمیٹ لیجیے گا، جیسے لکھی ہے روایت ویسے ہی سنا رہا. کیا سوال ہوا حضور سے؟ یا نبی اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور نے فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی. میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی نہیں ہے؟ اندر سے آواز آئی ہاں علی بھی یہی ہے. میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بھی رہے ہیں؟
اندر سے اللہ نے جواب دیا بول تو میں ہی رہا. میں نے پھر پوچھا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب اللہ نے جواب میں فرمایا. اب سنیے جواب جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے. دل میں ولایت علی کی خلقی کا احساس بیدار ہو تو پتہ لگنا چاہیے. جیسے ہی حضور نے پوچھا کہ پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا اے میرے حبیب پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے. پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے. شاعر اکثر شعر پڑھتا پڑھتا تھوڑے وقفے کے ساتھ آپ سے بولتا ہے زبان کا شعر سنیے. سنتے ہیں نا زبان کا شعر سنیے. خطابت میں زبان کا لہجہ سنیے. زبان کا جملہ سنیے. زبان پہ شیرینی پیدا ہو نا مٹھاس لگے مٹھاس کا احساس جاگے تو زبانوں سے پتہ لگنا چاہیے کہ زبان کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے پاک کی نبی سے علی کے لہجے میں اللہ نے پاک کی نبی سے علی کے لہجے میں یہ بتانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نبی بنتی تو تمہاری بات بغیر علی اور یہ معراج کا جو تصور ہے یہ سب کے ہاتھ پایا جاتا ہے. میں بالکل اس مہینے کے موضوع پر ہی چلا آیا ہوں. معراج کا تصور سب کیا ہے. معراج کا عقیدہ یہ عقیدہ سب کیا ہے کہ جو معراج کو نہ مانے اس کا مطلب اس نے رسول کی رسالت کا انکار کیا. تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم رسول کے جسمانی معراج کے قائل ہیں باقی افراد روحانی معراج کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں جسم سمیت روح گئی ہے. باقی افراد کہتے ہیں کہ صرف روح گئی. اچھا یہ عقیدہ بھی مجبوری میں بنا ہے. روحانی معراج کا عقیدہ مجبوری میں بنا ہے. جب سوال کا جواب نہیں ملا تو عقیدہ بدل لیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص دربار میں آتا ہے خلیفہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے رسول معراج پر گئے تھے. معراج پر مطلب عرش کی بلندی پر گئے تھے. کہا تو آسمان سے ہو کے گئے ہوں گے. کیا بالکل آسمان سے ہو کر گئے تھے. سوال سنیے اس نے سوال کیا کر آسمان سے ہو کے گئے تھے تو مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ جو آسمان ہے یہ پیاس کے چھلکوں کی طرح ہے. پیاس کے چھلکوں کی جو پرت ہوتی ہے اس جیسا آسمان. اگر محمد عربی تشریف لے گئے تو آسمان سے ہو کے گئے. آسمان سے اگر ہو کے گئے تو بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول کے جانے سے آسمان پھٹا کیسے, گزر گئے تو پھٹ کے جڑا کیسے. اس نے کہا کہ جسم نہیں گیا تھا روح گئی تھی. وہ باہر نکل آیا دربار سے. اس نے کہا جب روح گئی تھی تو سوال ہی کرنا آپس میں. ایک شخص وہیں موجود تھا. اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا آؤ میں اس کے دروازے پہ تمہیں لے کے چلتا ہوں جہاں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اور چھٹے امام کی بارگاہ میں لے گیا. اب جواب سنیے مولا کا, توجہ فرمائیے گا, بڑی آہستگی سے پڑھوں گا. جواب کی نزاکت محسوس ہو تو بتائیے گا. چھٹے امام کے پاس جب سوال پہنچا اور سوال لے کر وہ گیا کہ یہ بتا دیجئے کہ جب رسول تشریف لے گئے تو آسمان پھٹا کیسے, حضور چلے گئے تو پھٹنے کے بعد جڑا کیسے. مولا نے اس سے پوچھا کبھی سمندر کا سفر کیا ہے, سمندر کا سفر کیا ہے. اس نے کہا کئی مرتبہ کیا ہے. کہ بس اتنا بتا دے جب کشتی چلتی ہے تو
تو تالی آگے سے پھٹتا کیسے ہے، پیچھے سے جڑتا کیسے ہے؟ آگے سے پھٹنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، پیچھے سے جڑنے کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہو گیا چھٹے نام کا جواب۔ ایک اس کا لفظی جواب بھی ہے، لفظی یعنی منہ توڑ جواب جسے کہتے ہیں عام زبان میں۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ روحانی معراج ہوئی تھی تو آپ کہیے کہ جہاں بھی حضور کی معراج کا تذکرہ ملتا ہے وہاں حضور کی نالین کا تذکرہ ملتا ہے، حضور کی جوتیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور روحیں کبھی جوتیاں نہیں پہنتی۔ آگے آگے توجہ فرما رہے ہیں نا، روحیں کبھی جوتیاں نہیں، اور حضور کیسے گئے تھے؟ نالین سمیت گئے تھے، جوتیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، عرش کی بلندی پر جوتیوں سمیت حضور گئے تھے۔ اتارنا چاہی تھی مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں جوتیوں سمیت آ جاؤ، یہ تو عام جواب جو مشہور ہے۔ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں جو اللہ نے بیان کی ہے، اللہ نے جو آواز دی ہے۔ بہت آہستہ سے پڑھوں گا لیکن سننے کے بعد آپ کی آوازوں سے لگنا چاہیے کہ رسول کو سنا کیسے جاتا ہے، رسول کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ رسول کی جتنی عظمت جس کے دل میں جلوہ گر ہو اتنی طاقت سے عظمت رسول کو سلام کرے گا۔ جیسے ہی حضور نے چاہا کہ نالین اتارے، جوتیاں اتارے، توجہ دیجیے گا، اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب جوتیوں سمیت آ جائیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جوتیوں کی خاک سے مس ہو کر میرا شور بڑا ہو جائے، میرا شور بلند ہو جائے، میرا عرش اور اعلیٰ ہو جائے؟ اس کا مطلب عرش کی بلندی پر حضور نالین سمیت تھے، جوتیوں سمیت تھے۔ اس کا مطلب جوتیاں اوپر تھی، عرش و فرش نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، سورج چاند نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، ملک فلک نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، ستارے سیارے نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، خلد آدم نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، جنت کوثر نیچے تھے، جوتیاں اوپر تھی، کرسی قلم نیچے تھے۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے۔ سب سے نیچے ہے زمین۔ کیا ہے سب سے نیچے؟ زمین۔ زمین کے اوپر ہے پہلا آسمان۔ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ مطلب ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے، جتنا راستہ طے کر لے گا یہ فاصلہ ہے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان۔ پہلے آسمان کا نام بردیہ ہے، پھر پہلے آسمان کے اوپر ہے دوسرا آسمان جس کا نام قیدوم ہے۔ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے، یعنی ایک نظر 500 سال تک سفر کرتی رہے۔ یہ جو آنکھیں ہماری، اس کی جو نظر ہے 500 سال تک سفر کرتی رہے، جہاں تک پہنچ جائے یہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے اوپر ہے تیسرا آسمان جس کا نام مامون ہے، تیسرے آسمان کے اوپر ہے چوتھا آسمان، پھر چوتھے آسمان کے اوپر ہے پانچواں آسمان، پھر پانچویں آسمان کے اوپر ہے چھٹا آسمان، پھر چھٹے آسمان کے اوپر ہے ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر ہے خلا، خلا کے اوپر ہے بادل جس کا رنگ سرمئی ہے، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے ساتواں آسمان۔ اس بادل کے اوپر جنت الماوا ہے، جنت الماوا کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر حجاب حمد ہے، حجاب حمد کے اوپر حجاب رضا ہے، حجاب رضا کے اوپر حجاب حیا ہے، حجاب حیا کے اوپر حجاب علم ہے، حجاب علم کے اوپر حجاب علم ہے، حجاب علم کے اوپر حجاب شوکت ہے، حجاب شوکت کے اوپر حجاب رفعت ہے، حجاب رفعت کے اوپر حجاب حیا ہے، حجاب حیا کے اوپر
معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو معراج کہتے ہیں۔ بلندی زندگی میں ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، بری بات بھی نہیں، حاصل کرنا چاہیے۔ بلندی حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، بلندی حاصل کر کے خود کو بڑا سمجھنا بری بات ہے۔ بلندی کسی ذریعے سے بھی آپ حاصل کیجیے، جو ذریعہ آپ کو اچھا لگتا ہو حاصل کر لیجیے۔ علم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں علم کے ذریعے حاصل کیجیے، طاقت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ذریعے حاصل کیجیے، دولت کے ذریعے حاصل کرنا ہو دولت کے ذریعے سے حاصل کیجیے، مگر کبھی بھی اپنی بلندی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بلندی ہم نے کمائی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جو دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اپنے کسی بھی بلندی پر انسان کو مغرور صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، غرور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ علم پر غرور ہو جاتا ہے انسان کو، طاقت پہ غرور ہو جاتا ہے، دولت پہ غرور ہو جاتا ہے۔ غرور چاہے کسی بھی چیز پر ہو، اللہ کی نظر میں قابل لعنت ہے۔ اللہ متکبرین اور مغرور لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ علم پر غرور ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کشتی میں سوار چلے جا رہے تھے، علم نحو کے بڑے ماہر تھے، ہر لینگویج کا گرامر ہوتا ہے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنی بھی لینگویجز ہیں، سب کا گرامر ہوتا ہے، لیکن کسی لینگویج سے گرامر کا نام نہیں ہوتا۔ صرف عربی ایسی لینگویج ہے جس کے گرامر کا نام بھی ہے۔ علم نحو کہتے ہیں عربی کے گرامر کو۔ علم نحو کے بڑے ماہر تھے، کشتی پہ سوار چلے جا رہے تھے اور اپنی مہارت کو انہیں غرور بھی تھا، علم نحو جاننے پر انہیں غرور۔ کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ علم نحو آتا ہے؟ اس نے کہا میں صبح کو گھر سے نکلتا ہوں، شام میں گھر میں جا کے ڈوب جاتا ہوں۔ کہاں میرے پاس علم نحو سیکھنے کا موقع رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ علم نحو بھی نہیں آتا تمہیں؟ کہا بالکل نہیں آتا۔ کہا تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی۔ تھوڑی دور کشتی چلی، کشتی میں سوراخ ہو گیا، اندر پانی بھرنے لگا، کشتی ڈوبنے لگی۔ اب کشتی چلانے والے نے عالم سے پوچھا سرکار تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا تیرنا تو نہیں آتا، کہ میں نے آدھی زندگی برباد کی تھی، آپ نے ساری کی ساری زندگی برباد کی۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب عالم ہیں۔ جنس بدل جاتی ہے، دائرہ بدل جاتا ہے، صنف بدل جاتی ہے، سب بدل جاتی ہے، عالم سب ہے۔ ہر شخص اپنے فن میں فنکار ہے، اپنے علم کا عالم ہے۔ جب عالم سب ہے تو غرور کس بات کا؟ بس جن کے پاس علوم آل محمد ہوتا ہے لوگ ان کا احترام تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، اور یہ احترام بھی ان کا ذاتی نہیں ہوتا، اہل بیت کی وجہ سے بدلتا ہے۔ جب ہمارا احترام ذاتی ہے ہی نہیں تو غرور کس بات کا ہے؟ اکڑ کس بات کی؟ یہ احترام جو بھی مل رہا ہے کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اہل بیت کی وجہ سے احترام ہے۔ اگر کوئی خطیب اہل بیت ہے تو وہ خطیب ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، خطیب اہل بیت ہونے کی وجہ سے محترم ہے۔ محسوس کرنا ہے نا؟ تو غرور نہیں کرنا چاہیے، علم پر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دولت ہے، دولت کمائیے، دولت حاصل کیجیے، دولت حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات۔ کوشش کیجیے، محنت کیجیے، دولت کمائیے، خوب بڑے بن جائیے۔ اسلام مسلمان کو محنت کش دیکھنا چاہتا ہے، خالی آدمی اسلام کو برا لگتا ہے۔ کچھ بتانے کے لیے تو ہو، کوئی پوچھے آپ سے کیا کر رہے ہیں، کیا بتائیں؟ خالی گھوم رہے ہیں؟ کچھ بھی کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے کرنے کی تلاش میں 20 سال تک خالی گھومتے رہیے، کچھ تو کیجیے، محنت کیجیے، جدوجہد کیجیے، کوشش کیجیے۔
کوشش کے بعد راستے خود نکلتے ہیں. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے, محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کوشش کیجئے, محنت کیجئے, دولت کمائیے, خوب کمائیے. دولت کمانا بری بات نہیں ہے. اسلام بھی آپ کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا, ایسے دیکھنا چاہتا ہے. خوب دولت حاصل کیجئے, مگر دولت حاصل کر کے غرور نہ کیجئے, اس لیے کہ جو اللہ دے رہا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے. تو کبھی بھی دولت مندی پہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے, اور اسے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے کما رہا ہے. حرام سے کمانے کے بعد بھی عقل نہ, یہ کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ 20-25 منٹ ہے میرے پاس, بس اسی میں بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا. ایک تو ہم حرام سے کما رہے ہیں اور دوسرے عقل بھی رہے ہیں. یہ تو بے عقلی کی بات ہوئی نا. حرام سے کما رہے ہیں تو تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے, شرم ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے, کانٹے جھکے ہوئے ہونی چاہیے, نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا, حرام چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے, حرام حرام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے چلا تھا تو حرام تھا, ہمارے پاس پہنچ گیا تو حلال ہو گیا. حرام حرام ہی ہوتا ہے چاہے جتنی بلندی سے کہیں سے حرام. حرام حرام ہی ہوتا ہے. خلیفہ کا کھانا بچ گیا دسترخوان پہ, درباریوں نے سوچا کہ بڑا متبرک کھانا ہے, خلیفہ کا بچا ہوا کھانا کسی متبرک انسان کو کھلا دیا. کونے میں بہلوے بیٹھے تھے, دسترخوان لے گئے, بہلوے کے سامنے بچھا دیا. اب بہلوے پریشان, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کھانا ہے, بڑا متبرک کھانا ہے, خلیفہ کا کھانا ہے. بہلوے نے کہا دربار کے پیچھے کتے گھوم رہے, انہیں لے جا کے کھلا دو. دربار کے پیچھے کتے گھوم رہے, انہیں لے جا کے کھلا دو. نزاکت محسوس کیجیے گا. اب درباری کا پاگل ہو گیا. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بہلول, خلیفہ کا کھانا ہے, خلیفہ کا. بہلول نے کہا ہلکی بولو, خلیفہ کا کھانا ہے. کتوں نے سن لیا تو روٹی نہیں کھا رہے. حرام چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے, حرام حرام نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اوپر سے چلا تھا تو حرام تک نیچے آ کے پہنچا تو حلال ہو گیا. چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے, حرام حرام حرام. کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے, اپنی طاقت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ طاقت دیتا ہے, وہ لے بھی سکتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی بس میں سجی ہوئی ہے, تو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی داخل ہوا, اس نے ایک شخص غریبان پکڑ کے اٹھا لیا. خواجہ نے حیرت سے کہا کیسا کیا کر رہے ہو, تو غریبان پکڑ کے کیوں اٹھائے؟ اس کے اوپر میرا پیسہ ہے, پیسہ نہیں دے رہا. خواجہ نے اپنی گٹھی کھولی, اس میں سکے جو رکھے ہوئے اس کے سامنے پھیلا دیے کہ جتنے ہیں لے جاؤ. خواجہ دیکھنے رہے تھے, نظر بچا کے اس نے 2-4 سکے اضافے اٹھا لیے, چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد پلٹ آیا. خواجہ نے پوچھا کس کا غریبان پکڑنا ہے؟ اس نے کہا غریبان پکڑنا نہیں, اپنا غریبان چھڑانے آیا. تو تمہیں کیا ہوا؟ اس نے چادر کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکالا. اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا, بیکار ہو چکا تھا. خواجہ نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں شل ہو گیا؟ آپ دیکھ نہیں رہے تھے, میں 2-4 سکے زیادہ اٹھا لیے, اس وجہ سے ہاتھ شل ہو گیا میرا. خواجہ نے کہا دولت کے پجاری ابھی تک سکوں کی چنکاڑی میں اٹکا ہوا ہے. تیرا ہاتھ اس وجہ سے شل نہیں ہوا کہ تو نے 2-4 سکے زیادہ اٹھائے تھے. تیرا ہاتھ اس لیے شل ہوا کہ تو نے اپنی طاقت کے غرور میں ایک غریب کے غریبان کو پکڑا تھا. اور تو نے جب پکڑا ہوگا تو یہ سوچ کر پکڑا ہوگا کہ اس کا کوئی ہے نہیں. یاد رکھ, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. جس کا خدا ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, تو اس سے اونچا یہ اپنی طاقت پہ غرور, ہماری طاقت میں اکڑے ہوئے ہیں, کسی فقیر کو دیکھ رہے ہیں, غریب کو دیکھ رہے ہیں.
पकड़े हुए मजदूर हैं, उनका कब्जे ना कभी किसी अमीर को इस बात का भूल करना चाहिए कि वो अमीर है, इसलिए कि जिसने दिया है वो ले भी सकता है, और ना कभी किसी गरीब को इस बात का अफसोस करना चाहिए कि वो गरीब है, इसलिए कि जिसने लिया है वो दे भी सकता है। अब किस्मत बदल जाए, कम मुकद्दर बदल जाए। फकीर किला बादशाह के दरबार से सर झुकाए हुए बहलोल ने पूछ लिया, बादशाह के दरबार से निकले हो फिर भी सर झुका हुआ है? तो बादशाह के दरबार से निकले ही इसीलिए तो सर झुका हुआ है। तो क्यों परेशान हो? तो गए थे कुछ मांगने के लिए, बादशाह ने सवाल का टोपी पहना दिया कि जवाब ले आओ, जवाब न लाए तो गर्दन उड़ा दो, ले आए तो दामन मोतियों से भर दूंगा। क्या बताओ क्या पूछा बादशाह ने? क्या बादशाह ने पूछा अल्लाह क्या करता है? बादशाह ने क्या पूछा? अल्लाह क्या करता है? बहलोल ने कहा हम जवाब देंगे, अल्लाह क्या करता है? अगले दिन फकीर बादशाह के दरबार में, बादशाह ने पूछा जवाब मिल गया? फकीर ने कहा कि पीछे पीछे आ रहा है। बहलोल दाखिल दरबार हो गए। बादशाह ने देखा बहलोल को पता तो चल गया कि जवाब तो मिल गया, फिर भी बहलोल पता है ना जवाब नहीं दे पाए तो कत्ल कर दिए जाओगे? बिल्कुल मंजूर है, चलो बताओ अल्लाह क्या करता है? कैसे थोड़ी बताएंगे अल्लाह क्या करता है? पहले तख्त से नीचे उतरो। बादशाह को तख्त से नीचे उतारा, फकीर से कहा तू तख्त पे बैठ, फकीर पे तख्त पे बिठाया। बादशाह ने पूछा बताओ अल्लाह क्या करता है? कैसे थोड़ी अपना ताज उतारो। ताज फकीर को पहनाया, फकीर की दस्तार बादशाह को पहनाई। बादशाह ने पूछा बताओ अल्लाह क्या करता है? यही तो करता है, यही करता है। कब किस बादशाह को फकीर बना दे, कब किस फकीर को बादशाह। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह करता है। तो कभी भी इंसान को अपनी गुर्बत का अफसोस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो लेता है वो दे भी सकता है। कभी भी अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी अमीरी पे गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो दे रहा है वो ले भी सकता है। तवाज़ो और इंकिसारी अहले बैत के चाहने वालों की पहचान है। पहचान है पहचान दौलत, अमीरी, ताकत, इसमें से कोई भी चीज बुरी नहीं है। तो बात मैं कर रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं कह रहा हूँ कि आप ताकत ना हासिल कीजिए, आप दौलत ना हासिल कीजिए, आप अमीरी ना हासिल कीजिए। सारी चीजें अच्छी हैं, मगर जब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें दौलत से नवाज, तो साथ में ये दुआ भी करना चाहिए परवरदिगार दौलत दे रहा है तो औकात में रहने की तौफीक भी अता फरमाता है। हर चीज अच्छी है अगर हम औकात, कोई चीज बुरी नहीं है, हर चीज अच्छी है। और ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें कैसे इंसान के अंदर ये सिफात जम होती है, कैसे पहुंचती है? इंसान के अच्छे किरदार में उनके माँ बाप के किरदार का मुकम्मल असर होता है। माँ की तरबियत का असर भी होता है, बाप की आगोश का असर भी होता है। अहम रूप और अहम हिस्सा होता है बाप हमारी जिंदगी का, इसी तरीके से माँ भी हमारी जिंदगी की। सिर्फ माँ और बाप नहीं, जितने भी हमारे आसपास के रिश्ते हैं, सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। इन रिश्तों की हमें इज्जत करना चाहिए। भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, मामू का रिश्ता हो, चाचा का रिश्ता हो, भतीजे का रिश्ता हो, भांजे का रिश्ता हो, सब रिश्ते मोहतरम हैं। हमें हर रिश्ते का एहतराम करना चाहिए। एहतराम हम करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। मस्जिद के बाद जो दस्तरखान सस्ता है ना, उसमें भी रिश्तों का एहतराम नजर आता है। ये चीज क्यों रखी है कि अब्बा को बहुत पसंद थी, चाचा को बहुत पसंद थी, मामू को बहुत पसंद थी, अम्मा को बहुत पसंद थी।
یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے جوان بھائی نوجوان بھائیوں، جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں نا، انہیں رشتوں کا احترام اگر ہم زندگی میں کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی، ہماری وہ زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ رشتوں کا احترام ہمیں کرنا۔ کربلا میں دیکھیے کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں، باپ بیٹی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں موجود ہیں۔ جو بھی رشتہ آپ دیکھیے سارے رشتے کربلا میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فکروں اور رشتوں کو جوڑ کے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جو بھی یہاں خطبہ ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، بزرگان ہیں، محسوس کریں گے اس بات۔ کربلا آپ سنا ہی نہیں سکتے اگر رشتے ہٹا لیے جائیں۔ آپ رشتے ہٹائیے پھر کربلا سنائیے۔ کربلا کے بعد سے، کربلا جب سے ہم سنا رہے ہیں، مرکزی موضوع رشتے ہی تو ہیں۔ بتائیے آپ رشتوں کو ہٹا کے کربلا سنائیے، کیسے سنائیں گے، کس طرح سنائیں گے؟ تو اگر کربلا سنتے ہیں، کربلا کو پرکھتے ہیں، کربلا چاہتے ہیں، تو اپنے رشتوں کا بھی ہمیں احترام کرنا آنا چاہیے۔ کیسے کیسے رشتے کربلا ہیں۔ جناب زینب کی جب شادی کی ہے جناب عبداللہ سے مولا کائنات نے، تو جناب عبداللہ سے کہا ہے دیکھو عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہے۔ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ اگر کبھی ایسا وقت آن پڑے تو حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے تو دیکھو زینب کو روکنا مت جانے دینا، اس لیے کہ اگر تم نے روک لیا تو زینب جائے گی تو نہیں، لیکن ادھر حسین مدینہ چھوڑیں گے، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑیں گے۔ 3 دن کے بعد جناب فضہ ملاقات کے لیے گئی جناب زینب سے، جناب زینب چیخ مار کے رو پڑی۔ شہزادی نے پوچھا شہزادی اس وجہ سے رو رہی ہے، اب تو میں بھی آ گئی ہوں، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی نے پلٹ کے فرمایا اما فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سوچئے زینب اس حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ کی۔ وہ حسین جب کربلا میں در خیمہ بلا کے پکارے ہوئے اچھا میری ماں جانی خدا حافظ، زینب تک انگل پڑ گیا ہوگا۔ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا، کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہی ہے، کوئی بہن حسین کا ماتھا چوم کے رو رہی ہے۔ دیکھیں گے رشتے کربلا میں اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے کہ تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے۔ 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا، لیکن جناب سکینہ نے سوچا کہ بابا جب بھی جائیں گے خیمے کی طرف سے ہو کے جائیں گے۔ چھوٹی سی بچی خیمے کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی، حسین چلے سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سکینہ ہاتھوں پہ جوڑ کے کھڑی ہوئی۔ کیا بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ تو بابا میرا ایک کام کر دیجیے، بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجیے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے کان میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک دم پکڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو پکڑ کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے سلام
تھا, آگے وہ بہت غلط کیا گئی. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا اس کے ذریعے سے حسین کو مارتا تھا. کسی اور کچھ نہ ملتا تھا, کربلا کی پہاڑوں کو پاتا تھا, حسین کے سامنے ہوتا چھوڑا پڑا کرتا. اب یہاں مقابل نے لکھا ہے کہ حسین ٹگمگاتے اپنی قبرگاہ تک پہنچے ہیں. بزرگان تشریف فرمان, اگر جاننے والے تشریف فرمان, ٹگمگاہ انسان معلوم کر سکتا ہے. ٹگمگانے کے لیے بھی بدن میں طاقت کا ہونا ضروری ہے. اگر بدن میں طاقت نہ ہونا تو انسان یا تو دائیں گر جائے یا بائیں گر جائے. حسین کے بدن میں کتنی طاقت تھی جانتے ہیں نا؟ اکبر کا جنازے تو حسین نے اٹھایا ہے, تو نہ جانے کتنے بار گرے ہیں کتنے بار اٹھے ہیں. حسین کے بدن میں طاقت ہی کہاں کی جو حسین ٹگمگا رہے تھے. مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ اس میں حسین ٹگمگا نہیں رہے تھے, حسین گرنا ہی چاہتے تھے. لیکن جب دائیں گرنا چاہتے تھے تو دائیں طرف کے ظالم تھانے حسین کی تصویروں میں, جب بائیں گرنا چاہتے بائیں طرف کے ظالم تھانے حسین کی تصویروں میں ڈال دیتے تھے. حسین کی تقریباً میں اور یہ شر چلا ہے, خنجر کو روا کیا ہے, حسین کے گلے پہ پھیلا ہے. اس منظر کو نہیں چھوڑ دیجیے. سنیے گا رشتوں کا احترام. دربار شام میں یزید نے شمر سے پوچھا, شمر ذرا یہ تو بتا حسین آخری وقت میں کسے یاد کر رہے تھے. شمر نے بتانا شروع کیا, اے یزید جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے. جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین اپنے نانا کو پکار رہے تھے. جب میں نے تیسری ضرب ماری حسین اپنے بابا کو آواز دے رہے تھے. جب میں نے چوتھی ضرب ماری حسین اپنے بھیا حسن کو آواز دے رہے تھے. جب میں نے پانچویں ضرب ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے تھے. اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک آواز آ رہی تھی, اماں نہیں ہے نا, اماں دیر نہ کرتی تو کرنا, اماں آپ کا حسین آنے والا ہے. میں نے دیکھا حسین کے پاس لفظ لگے تھے, کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح اب حسین کسے آواز دے رہے ہیں, کسے یاد کر رہے ہیں. میں نے جلدی سے حسین کے سر کو قلم کیا, لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے, اے بھیا اے بھیا کے کنارے عباس کا نقشہ آقا. زندگی نے فرصت دی, زندگی نے مہلت کر دی, ورنہ کس نے ہمت دی جو آپ کا سر قلم کر پائے. آپ کو سینے سے سوال اللہ مالد اللہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره. بارہ اس مجلس سے عذاب فرش عذاب شکازہ کا جو بھی ثواب تو نے معیر و مقرر فرمایا اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما, مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, مرحوم کے درجات بلند فرما, گناہ کبیر اور گناہ صغیر کو معاف فرما. بارہ جو کہ عذاب پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بغیر کسی خطا کے مقید ہونا قیس کے رہائی دلا, جو بیمار ہونے شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما, مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجب فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و عوام میں شمار ہو سکے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی دعا کر مرحوم علی ناظم زیدی ابن زکاوت حسین زیدی کی روح کو احسان فرما.